اسی قربانی کرنے والے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی، لوگوں کے طعنوں سے بچتے ہوئے نہیں، اپنا سٹیٹس اور مورال بلند کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کی نیت کرے، کیونکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میری زندگی اور موت، میری عبادت اور میری قربانی کس کے لیے ہے؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ کتنے لوگ کہیں گے چھوڑو یار یہ لو، اور تم چودھری آدمی ہو، تمہیں کم از کم 2 لاکھ کی قربانی لینی چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق قربانی لو۔ اس کو نہ دیکھو جو تانا دے رہا ہے، دیکھو میں خوشی کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کروں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کروایا تھا حج اکبر کے موقع پہ، جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگ کہتے ہیں حج اکبر، ہر حج اکبر ہوتا ہے، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، یہ بھول بھی ختم ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ اعلان کروایا تھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ریاکاری نہیں، اللہ بھی بری ہے، اس کے رسول بھی شرک سے بری ہے، وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، رب کی رضا کے لیے قربانی کریں اور شرک سے دور رہیں۔ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اس کی حدیث کہتی ہے اس نے شرک کیا ہے۔ اگر آپ کسی کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، بندے بھی نیک ہیں، کہیں چلو یہ راضی ہو جائے قربانی کرتا ہوں، تو آپ نے بھی اللہ کی رضا کے لیے تو نہ کی۔ تو کیا آپ کو پسند ہے کہ مال بھی خرچ کرے پھر بھی مشرکوں کی صف میں رہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، رب کی رضا کے لیے قربانی کر۔ یہ دوسری بات یاد رہنی چاہیے کہ قربانی کرتے وقت سنت کے مطابق قربانی کر۔ ہمیں ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا گوشت گھر کتنے بجے آئے گا، میں سب سے پہلے قربانی کروں۔ اچھا پہلے کیا کھانا ہے، پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا 4 کلو آپ نا فریج پہ رکھ دیجئے گا، چلو اس کے بنائیں گے کباب، اور نہیں 2 کلو تو بڑیوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی یہ پلاننگ ہوتی نہیں ہے کہ میں نے قربانی کرنی کیسے ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ قربانی خریدتے وقت، ذبح کرتے وقت، تقسیم کرتے وقت، یہ ساری چیزوں میں سنت کا خیال کر۔ یہ تو بڑا خوش ہوتا ہے انسان کہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ سنت تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا دم عفراء احب الی اللہ من دم سوداوین، آپ کالے رنگ کے 2 جانور کریں گے، اس کے مقابلے میں بالکل سفید رنگ کا 1 جانور کریں گے، وہ 2 سے افضل ہوگا۔ سنت کو زندہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کے ہاں پاکیزہ بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ اب عفراء کا معنی جو علماء نے کیا کیا، بالکل سفید سب سے افضل، یا بالکل سفید ہے 2-4 کالے نشان ہیں، 2-4 سرخ نشان ہیں، یا پٹیالہ کلر ہے، یہ قربانی آپ لیں گے تو آپ قربانی کریں گے تو 1، لیکن افضل کتنی قربانیوں سے ہوگی؟ 2 قربانیوں سے۔ سنت کے مطابق قربانی کریں، کیونکہ بدعت ہے۔ بدعتی اگر قربانی کرتا ہے تو اسے یاد رہنا چاہیے، بدعتی اس کو کہتے ہیں جو سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ بدعتی کی قربانی قبول نہیں ہوتی، بدعتی کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها، بدعتی جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور حسن بصری کی روایت تو یہ بتاتی ہے لا يقبل اللہ حجا ولا عمرة ولا صلاة ولا صوما حتى يدع بدعته، جب تک بدعتی بدعت کو نہیں چھوڑتا نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول۔ بچا کیا وقت؟ بدعت سے بچیے، پرہیز کیجئے ایسے عمل سے، کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ تیسری بات بھی قربانی کرنے والے کو یاد رہنی چاہیے، قربانی حلال مال سے کرے۔ یہ چھین جھپٹ کے قربانی لا کر کرنے والا گوشت ہے کھا لے، دھوکے سے قربانی لے لے، کسی بیچارے کو چکما دے کے اور چھوڑے جی آپ اتنے پیسے لے باقی پھر میں کر لوں گا اور ساری زندگی نہ دے۔ قربانی کے لیے حلال مال، صحیح طریقہ، اچھا طریقہ، اس کی پسند ہے، تمہاری یہ قربانی پسند ہے،
آپ جو اچھے طریقے سے، زبردستی نہیں، زور زبردستی کسی ڈیل میں شریعت نے جائز نہیں قرار دی. لا يتفرقن الا عن تراض، یہ حکم ہے دنیا کے اندر، جب بھی تم کوئی چیز خریدو یا بیچو رضامندی سے ڈیل ہونی چاہیے. زور زبردستی سے ڈیل کر کے اب قربانی لائے گے، ذرا سوچ لیجئے گا کہ یہ قربانی کیسی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال مال کی بات کی ہے، اور نبیوں کو بھی حلال مال کا حکم دیا، اور مومنوں کو بھی. ایک بندہ حج پہ بھی جاتا ہے، اگر حلال مال نہیں ہے پہلا قدم رکھتا ہے، کہتا ہے لبیک، آواز آتی ہے آسمان سے، لا لبیک ولا سعدیک وحجک غیر محظور، نہ تیری گواہی قبول نہ سعادت تجھے ملے گی اور تیرا حج قبول نہیں ہے. پہلے قدم پہ ہی جواب مل جاتا. حلال مال ہوتا ہے، کہتا ہے لبیک، آواز آتی ہے لبیک وسعدیک، اور ساتھ ہی خوشخبری ہوتی ہے وحجک مبرور، جاؤ میرے بندے تیرا حج قبول ہو. یہ قربانی کتنا عظیم کام ہے، کتنے عظمت والا اور اجر و ثواب والا کام ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ نے باقی رہنے والی جتنی دنیا ہے ان کے بعد اس سنت کو، جو قربانی کی سنت ہے، اللہ نے جاری کر. یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں، اللہ کے شعائر کی عظمت وہ سمجھتا ہے جس کے دل میں اللہ نے تقوی رکھا ہوتا ہے. عام دل تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جن کے دل اللہ کو پیارے لگتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے، ان چیزوں کی عظمت سمجھتے وہ ہیں. مجرم قسم کے لوگ، منافق قسم کے دل تو کہتے ہیں چھوڑو جی قربانی کیا کرنی. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں، کسی فقیر کے گھر کا چکر لگا لو. تم نے قربانی پہ پیسے نعوذ باللہ ضائع کرنے ہیں، کسی بچی کی شادی کر دو. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقیر نہیں تھے کہ آپ نے حج سے روک کے یہ کام کروائے کہ یہ کام بھی کروائے اور حج بھی کروائے اور قربانیاں بھی کروائے؟ ایسے ہی لبرل لوگ جن کو دشمنی ہوتی ہے دین سے اور دین کے کاموں سے، ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں. یہ تو سب کو یاد آتا ہے کہ حج عمرے پہ پیسہ لگ رہا ہے، قربانیوں پہ نعوذ باللہ ضائع ہو رہا ہے. ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے کروڑوں روپے برباد کر کے جانیں خراب کرنے پہ آپ کو ترس آتا ہے. آج یہ نہیں شادیوں پہ لگ سکتے تھے، اس سے غریبوں کا بھلا نہیں ہو سکتا تھا. صرف اپنے نام درج کروانے کے لیے گین بک میں تو اس طرح کے پنگے لینا، اس سے نیکیاں نہیں ہو سکتی تھی. کتنے ارب روپیہ ضائع ہوا. کیا صرف اسلام نے جو حکم دیا اس کی ہی دشمنی مقصود ہے؟ اللہ ذو جلال ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام کی نعمت دی. اللہ ہمیں اس پہ مطمئن رکھا ہے اور اطمینان نصیب. اس سے بڑی کوئی عظمت نہیں. قربانی کرنے کی تیسری فضیلت یہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. میرے محبوب نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کا شعار اسے بنایا ہے. مسلمان ہی وہ ہوتا ہے جو دل کی خوشی سے قربانی کرتا ہے. یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ. اے لوگو، ہر سال ہر گھر پر قربانی ہے. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، اس لیے سب سے عظمت والے دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے. ان اعظم الایام عند اللہ تبارک وتعالی یوم النحر ثم یوم القر. عظمت والے دنوں میں سب سے عظمت والا دن 10 ذی الحجہ کا دن ہے، پھر یوم القر جس کو ہم عید کا دوسرا دن بولتے ہیں، کیونکہ اس میں خون بہایا جاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے ایک جان پیش کی جاتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے گوشت تو انسان سارا سال ہی کھاتا ہے، لیکن رب کی رضا کے لیے بڑی پابندی کے ساتھ،
بڑا خیال کر کے کہ ہم نے عید کے بعد ہی قربانی کرنی ہے اور ہم نے ایسا ایسا جانور کرنا ہے، یہ جو چیزوں کا خیال رکھ کے چھری چلاتا ہے اس کی شان ہی بڑی۔ یہ گوشت کے لیے تو چھری چلانا ہی نہیں ہے، وہ تو کھانا ہی کھانا ہے۔ اصل بات یہ ہے اللہ کے حکم کی تعظیم، کہ اللہ حضرت جلال کے پیغمبر نے بھی حکم دے دیا اور کر کے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی فضیلت یوں بھی بیان کی۔ پوچھا حج کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الحج والسج، الحج والسج، حج وہ افضل ہے جس میں اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک کہا جائے اور جس حج میں قربانی کی جائے، یہ فضیلت والا حج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا من کان لہ سعہ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ من کان لہ مال فلم یضح فلا یقربن مصلانا، مال اس کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہا تو اسے چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ لوگ سوال کریں گے اور کرتے بھی ہیں بس یہ گنجائش تو نہیں ہے تو کیا قرض لے کے قربانی کر سکتے؟ اگر آپ اپنے بیٹے کی چھوٹی بڑی سنتوں پہ 2-2 لاکھ قرض لے سکتے ہیں تو قربانی میں قرض لینے میں حرج کیا ہے؟ ایک ایسی دعوت جس پہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں جو دعوت ہے ہی نہیں، جو فطرت ہے اس کو اختیار کرنے۔ اگر آپ اپنے رکھ رکھاؤ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے 10-10 لاکھ اپنی شادی پہ قرض اٹھا لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ یہ اتاریں گے کیسے؟ یہ صرف قربانی پہ ہی خیال آتا ہے۔ اگر آپ 10-10 لاکھ روپے ٹھنڈے علاقے میں دوستوں کے ساتھ جا کے ہوٹلنگ کر کے اور سیر و سیاحت میں لگا سکتے ہیں تو قربانی کرتے وقت آپ کو کیا مسئلہ بنتا ہے؟ یہ سوال دین پہ ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ میرے اور آپ کے ذاتی شوق و ذوق پہ کیوں نہیں اٹھتے؟ کبھی یہ بھی انسان کو سوچ لینا چاہیے، جو اپنے بیلی متر اور سجنوں کے لیے لاکھوں روپے کھانے پہ خرچ کر سکتا ہے وہ 1 لاکھ روپے کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ قربانی، وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، میں اختصار کے ساتھ قربانی کے احکامات پیش کیے دیتا ہوں۔ قربانی کے بارے میں 4 باتیں یاد رکھیں۔ کتنی؟ قربانی وہ ہوگی جس میں 4 شرطیں ہوں گی۔ ان تکون الاضحیہ ملک للمضحی، قربانی وہ ہوگی جس کا انسان مالک ہے۔ چوری کی قربانی، دھوکے اور فراڈ سے حاصل کی گئی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں، بلکہ آج کل تو وہ لوگ چونکہ بڑے قابل ہیں، اللہ ایسی قابلیت سے ہمیں محروم فرمائے، قربانی لینے کے لیے گیا، کہتا جی کتنے کا بکرا ہے؟ کہتا جی 80,000 کا، لیکن میں آپ کو سستا دے سکتا ہوں۔ کیسے؟ کہتا وہ سامنے بندہ کھڑا ہے، میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں تمہیں 15,000 کا بکرا دے سکتا ہوں، وہ گدھا اس کے پاس ہے، وہ خرید کے مجھے دے دو، میں تمہیں بکرا دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا 15,000 اٹ مین کہ 65,000 بچ رہا ہے۔ وہ بھاگا، اس نے جا کے 15,000 روپیہ دی اور گدھا لے کے آ گیا۔ واپس آ کے دیکھو بکرے والا غائب ہے۔ ساری دنیا بکرے لے کے اپنے گھروں کو جا رہی ہے، وہ گدھا لے کے پھر رہا ہے، بیچو کہاں ہے اس کو؟ مسلمانوں کی حالت دیکھی۔ وہ اتفاق سے وہ فیصل آباد میں درس تھا کہ دم کٹی جو جانور ہوتا ہے، دم کٹا، وہ جائز نہیں ہے۔ وہ کسی نے بیان کر دیا، وہ سوال لے کے آ گیا، جناب میں نے تو گائے خریدی تھی، بڑی خوبصورت گائے۔ گائے خریدنے والے نے کیا کیا کہ شہر کا ماحول ہے تو شہر میں آلودگی نہ پھیلے، اس نے اس کی دم پہ پائپ چڑھایا ہوا تھا کہ چلو آلودگی سے بچ جائے۔ کہتے کیا اچانک وہ گائے ڈری اور بھاگی، میں نے جلدی سے دم کو پکڑا اور پائپ میرے ہاتھ میں اور گائے غائب۔ بھئی وہ کیسے؟ کہتا جی کیا بتاؤں، وہ پائپ ہی تھا، نیچے کسی اور چیز کی دم کاٹ کے نیچے پائپ پہ لگائی ہوئی تھی۔ آپ اس میں مسکرا رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں رونا چاہیے اس بے ایمانی پر، اس بددیانتی پر رونا چاہیے کہ مسلمانوں کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز گھوڑے پہ بیٹھے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچے، پرندے اڑ رہے تھے، تھوڑے سے جھکے اور پھر اڑ گئے اور رونے لگ گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کون سرو علی رؤوس الجبال، بلاؤ بیت المال سے دانے منگواؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔
عمر بن عبدالعزیز کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ پرندہ بھی یہاں سے اڑے اور بھوکا ہی اڑ کے گزر جائے، اس سرحد میں آئے تو کھا کے گزرے۔ آج پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کوئی پنی لگ ہی جائے، کوئی ہاتھ دکھا ہی جائیں۔ ان تکون الاضحیۃ ملکا للمضحی، قربانی وہ ہوتی ہے جس کا انسان مالک ہوتا ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین، ان جانوروں کی قربانی کی جائے جس کو شریعت نے متعین کیا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، بہیمۃ الانعام سے قربانی کی جائے۔ امام نووی صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں الاجماع على انه لا يجوز في الاضحيه لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم، اجماع اس بات پہ ہے کہ قربانی یا اونٹ کی ہوگی یا گائے کی ہوگی یا بھیڑ بکری کی۔ اور یہاں کتنے جو ہیں وہ چونکہ پڑھے لکھے ہوتے کہتے ہیں جی بھینس کی کیوں نہیں ہو سکتی، ساری زندگی ہوگی ہمیں کٹا شریف کرتے ہوئے، آپ نئے مولوی آ گئے ہیں۔ اچھا جی وہ کیوں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا؟ بھائی صحابہ اور سلف نے کیا ہی نہیں ہے۔